دخل المدینہ الی ان مات لم یترک الاعتکاف. امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی حاضری کے بعد موت تک کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا. ایسی سنت جس کو رسول اللہ نے کبھی نہ چھوڑی ہو. مکہ المکرمہ میں 13 سال رہے اور 10 سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر رہے. 23 سالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، رسالت کی، دعوت کی، عبادت کی زندگی ہے. فرمایا اس 10 سال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا. اور گاؤں والے اعتکاف چھوڑ رہے ہیں، شہر والے اعتکاف چھوڑ رہے ہیں. اس زمانے میں امام بخاری کب ہیں؟ امام زہری فرما رہے ہیں عجبا للناس ترکوا الاعتکاف. تعجب ہے مجھے لوگوں پر کہ وہ اعتکاف کی سنت چھوڑ رہے ہیں. ابھی ہم لوگ پچھلے ہفتے آ رہے تھے یہاں اعتکاف میں، یہاں آپ حضرات کی خدمت میں، تو ہم ترغیب دیتے آئے. ہمارے ایک ساتھی ماشاءاللہ 50 سال سے زیادہ عمر ہو گئی. میں نے کہا کبھی اعتکاف کیا تم نے؟ میں نے تو کبھی اعتکاف کیا نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم اہم عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا، تم نے آج تک اس کو نہیں کیا. اب اعتکاف کی نیت کر لو، اعتکاف کرنا ہے. اس نے کہا 2 دن کا کر لوں گا، 3 دن کا کر لوں گا. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کا اعتکاف کرتے تھے، 30 دن کا اعتکاف کرتے تھے. کبھی پورے مہینے کا اعتکاف کیا، کبھی 20 دن کا اعتکاف کیا، اور 10 دن کا اعتکاف تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑا ہی نہیں. کہ 2 دن میں کام نہیں چلے گا. میں نے کہا 3 دن میں، 5 دن میں، 9 دن میں کام نہیں چلے گا، 10 دن میں ہی کام چلے گا. 10 دن کا اعتکاف کرنا ہے. اچھا سوچوں گا. میں نے کہا سوچنا نہیں، کرنا ہے. اب تو ہم جا رہے وہاں اعتکاف میں. حضرت شیخ لطیف رحمہ اللہ جنہوں نے پوری زندگی علم پر لگائی، پوری زندگی عمل پر لگائی، پوری زندگی سنت اور شریعت کو پھیلانے اور پہنچانے میں لگائی، 62 سال ہو گئے ان کے اعتکاف کو. اب 62ویں اعتکاف میں ہم وہاں جا رہے ہیں. وہاں سے آتے آتے آپ کو طے کرنا ہے کہ کون سی مسجد میں بیٹھنا ہے. گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہم طے کر دیں گے آپ کا. بس اب تو آپ سوچ لو کرنا ہے اعتکاف، اور کون سی مسجد میں کرنا ہے وہ خود سوچ لو، اور بس واپسی میں طے ہو جائے گا. اس نے کہا چلو دیکھیں گے. میں نے کہا دیکھنا نہیں، ایسے ہی ہوگا. پھر جب ہم وہاں سے واپسی میں گئے تو ہم نے کہا وہ اعتکاف کرو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ ماشاءاللہ 10 دن کے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں بازار والی مسجد میں. یعنی ترغیب جو کی جائے گی، امت کو تیار کیا جائے گا، آمادہ کیا جائے گا، تو پھر امت تیار ہوگی. کہ اتنی بڑی سنت ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آ گئے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں چھوڑا. ہماری 50 سال سے زیادہ عمر ہوگی، ہم نے اعتکاف نہیں کیا. میں نے کہا اب کر لو. اس اعتکاف کی برکت سے جو عالمی اعتکاف ہے، پوری دنیا کے اندر یہاں کی رحمتیں، یہاں کی برکتیں عالم کے اندر پہنچ رہی ہیں. ہم نے کہا ہماری کچھ چیزیں طے ہو چکی ہیں اس سال، اس لیے ہم نے تو نہیں کیا. آئندہ سال ہمیں ہر حال میں کرنا ہے انشاءاللہ. آپ حضرات کی برکت سے، آپ حضرات ماشاءاللہ برسوں سے یہاں آ رہے. کتنے لوگوں سے ملاقات ہوئی، تاکہ میں ہر سال اعتکاف کر رہا ہوں، میں نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا. تو یہ رسول اللہ کی محض سنت ہے جس کو برسوں سے لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے. امام زہری فرماتے ہیں عجبا للناس ترکوا الاعتکاف. تعجب ہے مسلمانوں پر، تعجب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں پر، تعجب ہے رسول اللہ کے امتی اور پیروی ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود اعتکاف نہیں کر رہے. تو اس اعتکاف کو آپ نے زندہ کیا تو یہ وہ سنت ہے جو امت کے درمیان سے نکل چکی ہے، مٹ چکی ہے. در پرسوئی لوگوں نے بتایا کہ جی لوگ بیٹھنے کو تیار نہیں، فلاں مسجد بھی خالی ہے، فلاں مسجد بھی خالی ہے. بڑی کوشش کی، بڑا تیار کیا، کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں. محلہ کا محلہ مسلمان ہے، محلہ کا محلہ ایمان والا ہے، لیکن کسی کے پاس وقت نہیں ہے اعتکاف کی. کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. یہ مسجدوں کا حال ہے ان جگہوں کا جہاں پر اولیاء اللہ ہیں، جہاں پر صلحاء ہیں، جہاں پر مولانا رشید احمد گنگوہی ہیں، جہاں پر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ہیں، جہاں پر مدارس اور مساجد کا ایک جال ہے جو پوری دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملتا. جب یہاں کا یہ حال ہے کہ مسجدیں محلوں کی خالی ہیں کہ وہاں اعتکاف کرنے کا ہے، تو اور علاقے جہاں مدارس نہیں ہیں، جہاں مساجد نہیں ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ رسول اللہ نے فرما دیا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جو میری امت کے بگاڑ کے وقت، جو میری امت کے فساد کے وقت، جب امت سنتیں چھوڑ رہی ہوں گی، سنتوں کو ترک کر رہی ہوں گی، اس کو جو سنت کو میری مضبوطی کے ساتھ تھامے گا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا. 100 شہیدوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے. شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اور مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پہلے فرما دیتے ہیں.
تو وہ سنت اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ آپ اللہ کے گھر پر آ کر پڑھ گئے، اللہ کے گھر میں آ کر رہ رہے، بیت اللہ کو آپ نے اپنا گھر بنا لیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ بیت عربی میں کہتے ہیں مأوى الانسان باللیل، مأوى الانسان باللیل، کہ انسان کا رات کو کسی جگہ ٹھکانہ پکڑنا، اس کو عربی میں بیت کہتے ہیں، کہ رات کو آپ نے اللہ کے گھر کو ٹھکانہ بنا لیا کہ اب ہمارے 10 دن یہاں گزریں گے، اب ہماری 10 راتیں یہاں گزریں گی، اب اللہ کے گھر سے آپ کا خصوصی تعلق ہو گیا، اب اللہ آپ کی بخشش کریں گے، اب اللہ آپ کے درجات بلند کریں گے، اب یہ اشرائے نجات جہنم سے ہے تو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے، دوزخ سے آپ کو آزاد کر دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والوں، مسلمانوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والوں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ کافروں کو نہیں کہا جا رہا ہے، مشرکوں کو نہیں کہا جا رہا ہے، یہود و نصارہ کو نہیں کہا جا رہا ہے۔ ہم سوچتے ہیں دین کے لیے محنت، دین کے لیے قربانیاں، دین کے لیے تن من دھن کی قربانیاں، یہ نبیوں کا کام ہے، یہ صحابہ کا کام ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو اور اس کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلی، اور اس کے راستے میں محنت کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں مجاہدہ کریں گے، تن من دھن قربان کریں گے، لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے تک پہنچنے کے سارے راستے ان کے لیے کھول دیں گے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے لیے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے، اللہ کے لیے محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے۔ ہم نے کہا یہ صحابہ کے لیے ہے، یہ نبیوں کے لیے ہے کہ وہ جان مال قربان کریں، وہ صلاحیت استعدادیں اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے قربان کر دیں۔ محنت مجاہدہ یہ نبیوں کے لیے، صحابہ کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مقدس کے اندر فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، کہ میں تمہیں دہکتی آگ سے ڈراتا ہوں کہ یہ کافروں کے لیے ہے، مجاہدہ نبیوں کے لیے ہے اور جہنم کافروں کے لیے ہے۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ہمیشہ کے باغات جہاں نہریں جاری ہوں گی، ھذا لنا، یہ ہمارے لیے۔ دوزخ کافروں کے لیے طے کر دیا ہم نے، مجاہدہ نبیوں کے لیے طے کر دیا، اور جنت کے مستحق ہم ہو گئے، ہماری نانی کا گھر ہے، جب چاہیں گے داخل ہو جائیں گے۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم سمجھتے ہو جنت میں ویسے داخل ہو جاؤ گے؟ کوئی تمہاری نانی کا گھر ہے؟ رسول اللہ فرما رہے الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت جو ہے تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، تلواروں کے سائے کے نیچے ہم کیا آتے؟ ابھی تو ہم فرشتوں کے سائے کے نیچے آنے کو تیار نہیں، فرشتوں کے پروں کے سائے میں آنے کو تیار نہیں۔ ہمیں جوڑنا پڑتے ہوئے آ جاؤ بیان کا وقت ہو گیا ہے، آ جاؤ بھائی تعلیم کا وقت ہو گیا ہے، آ جاؤ بھائی مشورے کا وقت ہو گیا ہے، آ جاؤ بھائی دعا کا وقت ہو گیا، آ جاؤ بھائی، بلانا پڑتا ہے، خود نہیں آ رہے کہ جب مجلس ذکر قائم ہوگی، جب مجلس علم قائم ہوگی، جب مجلس آخرت قائم ہوگی، جب مجلس درود قائم ہوگی، تو ملائکہ و فرشتے یہاں سے لے کر آسمانوں تک اپنے پروں سے ہم سب کو مجلس والوں کو گھیر لیں گے۔ فرشتوں کے پروں کے نیچے آنے کو تیار نہیں۔ یہ تو بہت چھوٹا سا مجمع ہے جو یہاں اعتکاف میں ہے، بازاروں میں کتنا ہے، کارخانوں میں کتنا ہے، فیکٹریوں میں کتنا ہے، دنیا بھر کے مشوروں میں کتنے لوگ اپنی جوانیاں، زندگانیاں برباد کر رہے ہیں کہ وہ مسجد میں آنے کو رمضان میں بھی نہیں آ رہے، رمضان میں بھی نہیں آ رہے۔ بہت سارے مسلمان رمضان میں بھی روزے نہیں رکھ رہے، رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھ رہے، رمضان میں بھی ذکر نہیں کر رہے، رمضان میں بھی توبہ استغفار نہیں کر رہے، رمضان میں بھی اللہ کی طرف، رسول اللہ کی طرف، آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ انہوں نے سمجھ لیا ہم تو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، جنت تو ہماری پکی ہے، جہنم کافروں کے لیے ہے، جنت ہمارے لیے ہے، مجاہدہ صحابہ کے لیے نہیں۔ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں، تمہیں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اے وہ لوگوں جنہوں نے محمد رسول اللہ پڑھا ہے،
اے وہ لوگوں جو قرآن کو ماننے والے ہیں، جو حدیث کو ماننے والے ہیں، جو توحید رسالت آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ۔ آج دوزخ کو بھول گئے ہم، آج جہنم کو بھول گئے ہم، آج خدا کے عذاب کو بھول گئے ہم۔ رسول اللہ کو یاد تھی جہنم، صحابہ کو یاد تھی جہنم، ہمیں یاد نہیں۔ ایک روایت میں ہے ایک آدمی نے پڑھا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما۔ سورہ مزمل کی آیت پڑھی، کوئی امام ہوگا دنیا میں جو فجر میں سورہ مزمل نہ پڑھتا ہو؟ اب تو بہت سارے کاشتکار بھی پڑھتے ہیں، بہت سارے دکاندار بھی پڑھتے ہیں، ارے سورہ مزمل پڑھ لو آسمانوں سے نوٹوں کی بارش ہو جائے گی، سورہ مزمل پڑھ لو زمین سے سونا چاندی ہیرے جواہرات نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ ہائے ذلیل حقیر شیخ نے لکھا فضائل اعمال میں، اللہ کرے ہم فضائل اعمال پڑھنے والے بن جائیں، اللہ کرے اعمال کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے کہ لم تصبہ فاقۃ ابدا، ہر رات جو سورہ واقعہ پڑھے گا کبھی اس کو فاقہ نہیں آئے گا۔ کہ بڑی ہی کم ظرفی ہے اور بڑی ہی نالائقی ہے اور بڑی ہی کمی کی بات ہے کہ حقیر ذلیل فانی دنیا کے لیے ہم سورہ واقعہ پڑھیں، ہم سورہ مزمل پڑھیں، ہم قرآن کو ذلیل حقیر دنیا کے لیے پڑھیں۔ ارے قرآن تو اللہ کے لیے پڑھنا ہے، قرآن تو آخرت کے لیے پڑھنا ہے، قرآن تو جہنم سے، دوزخ سے، اللہ کے عذاب سے، پکڑ سے بچنے کے لیے پڑھنا ہے۔ سورہ مزمل کی آیت میں نے پڑھ دی، آپ نے سن لی، نہ آپ سے کوئی اثر ہے نہ مجھ پہ کوئی اثر ہے، ہم سب بے اثر ہو گئے، جہنم کا کوئی اثر ہمارے اوپر نہیں، جنت کا کوئی فکر شوق ہمارے اندر نہیں۔ روایت میں ہے رسول اللہ نے پڑھا اور ایک روایت میں دوسرے صحابی نے پڑھا ان لدینا انکالا وجحیما، ہمارے پاس مجرموں کو باندھنے کے لیے بیڑیاں ہیں، زنجیریں ہیں، ہم مجرموں کو باندھ کر دوزخ کی آگ کے اندر ڈالیں گے، جہنم ہے ہمارے پاس۔ روایت میں فصیح النبی صلی اللہ